you for staying with us. We are back from the break. اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس پہ سبتے گل ان کی آج برتھ ڈے ہے. وی وڈ لائک ٹو ایک دفعہ ذرا بجا دیں ذرا ہیپی برتھ ڈے کی تھیم, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ ہیو اے ویری سبتے گل آپ کو لاٹ آف ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور آج آپ کی 8 اکتوبر کو برتھ ڈے ہوتی ہے. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, آپ کو آپ کے جو ڈریمز ہیں وہ اچیو کرنے کا حوصلہ دے, ہمت دے, آپ پر رحمت ہو. آپ کو اللہ اپنے نگہبان اپنا اللہ آپ کا نگہبان ہو, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اور اس طرح کے دن دیکھنے نصیب ہوں. اس کے علاوہ میں کیوں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے فلم انڈسٹری میں تو بہت سی گروپنگ ہوتی ہے, بہت سی پالیٹکس ہوتی ہیں, بہت سے کیمپس ہوتے ہیں. یا لاٹ آف یہ ابھی آپ دیکھیں جو سیاست میں جو حال ہے, جتنے گروپس ہیں, جتنے سیاست ہے, پالیٹکس ہے, یہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے, کسی لیول پہ بھی آپ جاتے ہیں. میوزک میں آپ کو فیل ہوا؟ ابھی تک تو نہیں. ابھی تک نہیں؟ تو یو آر بلیسڈ ان دیٹ وے نا, بیکاز ابھی تک تو انہوں نے اسٹارٹ نہیں کیا نا. آئی تھنک میوزک انڈسٹری میں اتنے زیادہ پرابلمس نہیں ہیں. اچھا, ہماری انڈسٹری میں تھوڑے اور طرح کے پرابلمس ہیں. اچھا, اور ہیں مطلب کہ there is real talent, never get to showcase their work. کام اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں. آئی تھنک جیلسی فیکٹر ہوتا ہے obviously, کہاں نہیں ہوتا, لیکن آئی تھنک اتنا نہیں ہے. کٹھے کانسرٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کا میوزک انڈسٹری کا یہ ہے کہ if you have the talent, if you have something you want to claim on, you bring it on. ہاں, تاکہ آپ آئیں بتائیں کتنا ٹیلنٹ ہے آپ میں یہاں پہ میوزک میں. لیکن پھر بھی مجھے سننے میں آتا ہے کہ کانسرٹس میں ہوتا ہے کہ اگر 4-5 آرٹسٹ کٹھے پرفارم کر رہے ہوں تو کوئی کہتا ہے میں نے پہلے کہنا ہے, میں نے اینڈ میں گانا ہے. ایک دفعہ ہوا تھا. وہ کیا ہوتا ہے مطلب وہ بس یہی ہوتا ہے کہ فین فالوئنگ جس کی زیادہ ہوتی ہے, اور پھر وہ جب جو پہلے شوز کر لیتے ہیں جو پھر آخر میں کرتے ہیں, حالانکہ جو کلوز کرتے ہیں شو وہ اٹ ہیز ٹو بی اے بگ نیم, کیونکہ انہوں نے کلوز کرنا ہوتا ہے شو. تو ان کی باری آنے تک کراؤڈ ٹوٹ جاتا ہے, اور انہیں کو اسی کی ٹینشن ہوتی ہے کہ بھئی کراؤڈ ٹوٹ جائے گا تو ہم پہلے کر لیں پرفارم, پہلے ہماری باری آ جائے. ہاں یہ تو ہے, پہلے تو یہاں ہر جگہ پہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ ڈو یو تھنک کہ آپ اسٹے پاکستان میں ہوتا ہے آپ کا زیادہ؟ پاکستان میں ہی زیادہ تھا. اب آپ رہتی ہیں پاکستان؟ بیسڈ ان لاہور نا. اچھا, لاہور میں رہتی ہوں. میں کہنا لاہور کا ایک I love لاہور. لاہور loves to welcome people, you know. لاہور is very welcoming. لاہور is very... No doubt about it. And you know, کس نے ویلکم ابھی تک نہیں. میری فلائٹ ہی سیدھی یہیں پہ تھی 2 سال پہلے, لیکن اس کے بعد میرا بالکل دل نہیں کیا لاہور سے باہر کہیں اور رہنے کا. Like I have been to Karachi and Islamabad. I love Islamabad too, but لاہور جس نے بھی کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے. اس کے علاوہ ابھی ڈو یو سی آگے زندگی میں آپ کا ارادہ ہے, مطلب ڈو یو تھنک گیٹنگ میریڈ از آن یور بکٹ لسٹ؟ Obviously. ابھی پریشر ہوتا ہے فیملی کا بہت زیادہ کہ آپ شادی کریں, تو آپ سوچ رہی ہیں؟ ابھی نہیں. ابھی تو مجھے مشکل سے 1-1.5 سال ہوا ہے میوزک میں آئے ہوئے. ابھی شادی کریں گے؟ ابھی کوئی ارادہ نہیں. تو میرے خیال میں وہ جو آپ کو اسٹاک کر رہے ہیں وہ کافی دیر کرتے رہیں گے ابھی اسٹاک. اب ان میں سے کسی کی باری نہیں آنے والی. If it gets somewhere. If it gets keep somewhere. trying if you think. But the window is open, نا. وہ کھڑکی کھلی رہنی ضروری ہے, چاہے گرمی ہو سردی ہو, ہوا آنی چاہیے وہاں سے, ہے نا. عشق کی جو ایک میرے خیال میں. Do it as you please. اچھا, اس کے علاوہ ایک گانا آپ کا جو بہت اچھا لگتا ہے مجھے, اور مجھے پھر اپنی میموریز یاد آ جاتی ہیں بچپن کی, جو میں نے سنا تھا ان کو, عالمگیر صاحب کو, جو ان کا گانا دیکھانا تھا. تو مجھے یاد ہے ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے اور گٹار پہ ہم لوگ وی یوزڈ ٹو پلے اینڈ آل دیٹ, اینڈ بڑا مزہ آتا تھا ہمیں. وہ اگر ابھی سنا بھی تھا ہم نے پیکج, بٹ آئی تھنک پیپل ول ریلی لو ٹو ہیئر دیٹ ون. I will try something which. اور میں یہ کہتا چلوں کہ عالمگیر صاحب کی طبیعت جو ہے وہ اتنی ٹھیک نہیں رہتی. آئی تھنک ان کو سپورٹ جو ہے, پاکستان کا جو پیار ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. ہی از ون آف دا ٹرولی گریٹ لیجنڈس ہمارے ملک کے, ہمارے کراچی کے, ہمارے پاکستان کے. وہ ایک بہت اہم ان کا ایک دور گزرا ہے, اور اس دور میں ہم سب جوان ہوئے, اور اس جوانی میں ان کے گانے کا بہت بڑا حصہ ہے. سو ہمیں ان کو پیار اور ان کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے. جی. Yeah, and get well soon. Get well soon. دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما. دنیا ہمیں اب
जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले जब से मिला हमें प्यार तेरा चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा हो तुझे दिल में छुपाएंगे करना पड़ना इंतजार यार तेरा दिखाना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था हो गए सपनों में हम देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था खो गए सपनों में हम I love this song. It just makes me like happy. اور بڑا اچھا یہ گانا ہے اور ہمیں مجھے یاد ہے بچپن میں بہت سنا ہے اس گانے کو اور بہت ہٹ ہوا تھا گانا اس وقت تو بیچارہ پی ٹی وی ایک ہوتا تھا جس پہ ہم صرف اسی پہ ایک ویڈیو چلتا تھا اس کے بعد وہ 12 بجے تار کھینچ لیتے تھے اس کی بھی اور لیکن آپ بچوں کو تو نہیں پتا کہ بیکاز آج کوئی انٹرنیٹ ہے ہر چیز ہے تو ہمارے زمانے میں اتنا نہیں ہوتا تھا ہمارے زمانے میں نیا کلر ٹی وی آیا تھا ہم کلر ٹی وی آیا پی سی آر گڈ اولڈ ڈیز لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں اور بھی آتی ہیں وہ بہت مشکل ہوتا ہے آج کل ہینڈل کرنا بیکاز پورا یوٹیوب آپ کے پاس ہے اور انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے لیکن آپ نے کہاں کلک کرنا ہے وہ ایک نقطے سے گل مکدی ہے نقطے کے آگے کیا لکھنا ہے آپ نے یہ آپ کے اوپر ہے لیکن بہت ٹف ڈیسیجنز ہیں ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں تو اس لیے ہم ڈیسیجن نہیں کر سکتے اتنا بیکاز ضیاء ایرا تھا اور ایک ہر طرف قدغن تھا ہر چیز کے اوپر ایوری تھنگ واز سپوز ٹو بی ناٹ ہیپننگ نو میوزک نو فلم نو آرٹ نو پوئٹری آل لٹریری پیپل ور ایگزائلڈ سو آئی تھنک اٹ واز اے ویری ٹف ٹائم دیٹ وی وینٹ تھرو بٹ اسٹل آئی فیل ہیپی وین آئی سی کہ آج کی یوتھ کو جب میں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے ان کے پاس بہت سی اپرچونیٹیز ہیں بٹ دین اگین there's a lot of time being wasted also بہت تھنک ڈفرنٹ ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اچھا اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری کوشچن آنسرز ہوتے ہیں آڈینس کے ساتھ they really want to ask you a lot of questions تو آپ میں سے کون سوال کرنا چاہ رہا ہے جی مائک کس کے پاس ہے میں نے مائک کا پوچھا ہے 1000 روپے کا نوٹ کا نہیں پوچھا سارے پریشان ہو گئے ہیں ہاں آپ کے پاس ہے جی کائنڈلی آپ مجھے اب اپنا گانا سنا سکتی ہیں جو ہم سفر کا تھوڑا سا وہ ابھی ہم سنیں گے پہلے ہم نے سوال کرنا ہے ان سے ابھی میں نے آپ کی تعریف کی کہ انٹرنیٹ آ گیا یوتھ کے پاس سب کچھ آ گیا سوال نہیں آ رہا ہے یوتھ کے پاس شاید یہی پرابلم ہے میرے خیال میں یوتھ کی کہ وہ سوال زیادہ ہیں جواب کم ہے جی آپ میں سے کوئی آپ میں سے اچھا سوال اچھا ماشاء اللہ ہاں لیکن آپ کا بھی تو کوئی اسٹار سے جب آپ ملتے ہیں اپنے فرسٹ ٹائم آپ نے ہم سفر کا آپ نے گانا کہا ہے تو آپ کو وہ دیکھا آپ نے ڈرامہ تو گانا بھی سنا تو پسند آیا آپ کو گنگنا کے دکھائیں ذرا مائک دیں ان کو نہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے آپ سنگ نہیں کر سکتے لیکن بہت کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ کرتے تو ہیں آپ پھر بھی نہیں صرف سننے کی حد تک تھا میں گا نہیں سکتا کان میں اور گلے میں صرف 1 فٹ کا فاصلہ ہے اگر آپ سن سکتے ہیں تو آپ گا بھی سکتے ہیں لیکن اچھی بات ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ڈونٹ گو اوے ویل بی رائٹ بیک ود اے لاٹ آف کوسچنز Thank you for staying with us. We are back from the break اور ہمیں بریک میں پتا چلا کہ ہماری آڈینس کو شمم آ گئی تھی اس لیے وہ سوال نہیں پوچھ سکی لیکن اب وہ شمم نہیں آئے گی ان کو اور اچھا جی آپ کا سوال میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ میوزک اور سنگنگ جو ہے یہ ایک نیچرل ٹیلنٹ ہے یا آپ نے کچھ سیکھا ہوا ہے اس کے بارے میں اور آپ نے کیا باقاعدہ ٹریننگ لی ہوئی ہے اس کی کوئی نہ کوئی باقاعدہ ٹریننگ لی ہے سیکھا ہے پسند ہے ابھی سیکھنا شروع کیا ہے لیکن جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو I was a bathroom singer just like all of you guys Very nice I think اس سے بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر نظر آتا ہے کہ the urge should be there to learn I think learning is a process جس کو
अगर आप समझें तो हर किस्म की लर्निंग जो है बहुत ज़रूरी होती है, और स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि हमारे यहाँ हिट हो जाते हैं फिर वो वहाँ पे लॉक हो जाते हैं, लेकिन मुझे आपकी अच्छी बात ये लगती है कि आप में वो जज्बा और वो प्यास अभी तक है। पॉलिश तो करना है ना, वरना जंग लग जाएगा। नहीं, हम अभी काफ़ी है जो पॉलिश हो के भी इधर ही फिर रहे हैं और वो सीखने नहीं, वो शो कर रहे हैं कि हमें शुरू का पता है। तो मैं इसलिए दोनों जजों पे हैरान होता हूँ कि माशाल्लाह दोनों तरफ है बराबर लगी हुई। तो खैर बड़ी अच्छी बात। अच्छा, तो आपको वो कहनी कि मैं अभी सीखूंगी और सीख रही। अजय, आपका बेटा कुछ सवाल? आई वांट टू आस्क यू कि अगर बीइंग अडल्ट हम इस फील्ड में आना चाहे तो कितना सपोर्ट है? अगर वो भी आना चाहें फील्ड में तो क्या? बहुत सपोर्टिव है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री, दे आर वेरी वेलकमिंग एज वेल। लेकिन मसला ये है कि डिटर्मिनेशन नहीं है हमारी लड़कियों में। लाइक वो आ तो जाती है म्यूजिक इंडस्ट्री में, वो गाना एक बना लेती हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीइंग इन पाकिस्तान बहुत अफसोस की बात है, ये दिस इज समथिंग व्हिच ऑल ऑफ अस आर नॉट रियली प्राउड ऑफ, लेकिन people judge, especially लड़कियां जब आती हैं, obviously being in the music industry और कैमरे के सामने और being शोबिज़ वाली साइड पे, showbiz वाली साइड पे, Limelight. I'm talking about, Yeah. लोग बातें करते हैं, they try to judge you, लेकिन अगर आप क्वालिटी वाला काम लोगों के सामने लाएंगे और वो क्लास मेंटेन रखेंगे और बिल्कुल आप फोकस होंगे कि हाँ मैंने ये करना है और बस मुझे ये मेरा गोल है, मुझे ये टच करना है, that's it, and just go and follow it, you are good to go. फॉलो योर ड्रीम, चाहे जो भी है। आई थिंक अगर आप वो पॉलियो कोलियो की बुक पढ़ रहे हैं, एल्केमिस्ट, उसमें इट्स अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम। सो आई थिंक अपने ड्रीम को। आपका सवाल? मैम, यू सेड कि आपकी फैमिली सेटल्ड है अमेरिका में, तो आपने पाकिस्तानी से अपना करियर क्यों स्टार्ट किया? पाकिस्तान से करियर क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जो मैं म्यूजिक जो मुझे पसंद है और जो म्यूजिक मैं गाना चाहती हूँ वो इधर से ही बनता है। वो उसकी जो वो कहते हैं ना बेस, वो इस मुल्क में है, that's why। वो स्टार्ट जो है इसका यहाँ से। जी आपका? और हाँ आपका? मैं मुझे आपसे क्वेश्चन करना है कि हर स्टार के लिए कोई एक मोटिवेशन स्टार होता है जिससे इंसान मोटिवेट होता है कि यस आई कैन सिंग। आपके लिए वो स्टार कौन सा है? आप किससे जिससे सुन मोटिवेट के होती आपको लगा कि यस आई कैन सिंग? जब मैंने रेशमा जी का गाना कवर किया था और जब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। थैंक यू। रेशमा जी का। जी आप फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल पाकिस्तान जो ये शो देख रहे हैं, और मेरा इनसे सवाल है कि हर एक स्टार को अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो आपने कितनी स्ट्रगल की या आप अभी भी स्ट्रगल आपका कुछ स्ट्रगल का पीरियड? बिकॉज आई थिंक स्ट्रगलिंग पीरियड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें एवरीबडी हैज देयर शेयर ऑफ स्ट्रगल इन एवरीथिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड कि आपका स्ट्रगल कितना नहीं मुझे आई थिंक आई डिडंट हैव टू स्ट्रगल एट ऑल, एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट। क्योंकि मैंने वो लोग भी देखे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में ही, मे बी और शोबिस से जनरली, कि वो 5-10 साल दे आर ट्राइंग टू परस्यू देयर ड्रीम्स, लेकिन वो कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे। टैलेंट भी अगर है और दे नो इट, फिर भी उनको आई डोंट नो, उनकी इंटेंशंस में भी सही नहीं होती, समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन मुझे जहां तक मेरी स्ट्रगल की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक हमारे काफी स्टार्स इनको मैं स्ट्रगल करता देखता हूँ, खासतौर पर जब लाइव सिंगिंग होती है उसमें काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो, लेकिन वो कई दफा सीडी भी फंस जाती है, इतनी स्ट्रगल होती है। It happened to me too twice. अच्छा? Yeah. तो मैं प्रेफर नहीं करती सीडी के ऊपर करना, लेकिन there are certain shows उनके जो करने पड़ते हैं। तो वो मेरे साथ 2 दफा हुआ है, मुझे स्टेज पे लाइव गाना पड़ गया, एंड फैशन शोज there were a couple of them। तो आपको फील हुआ कि शायद नहीं, डिफरेंस लोगों ने ज्यादा अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया जब मैंने लाइव गाया। पहले सीडी पे गाई थी, किसी को कोई परवाह नहीं थी। जब मैंने लाइव गया तो वो आई प्रेफर लाइव एनी टाइम। लाइव का तो हमें अपना ही मजा। तो एक लाइव हो जाए कि वो जो आपने जो ड्रामे के लिए गाया था, हम सफर के लिए। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उस
छाँव के धूप छाँव का आलम रहा जुदाई ना दी वो हम सफर था हाँ वो हम सफर था अदावतें थी तगाफुल था रंजिशें थी मगर अदावतें थी तगाफुल था रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई ना थी बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई ना थी के धूप छाँव के धूप छाँव का आलम रहा जुदाई ना दी वो हम सफर था हाँ वो हम सफर था Very nice, very nice. I mean, इतना मैंने इसको. Do you think this was the your key to success? या इससे पहले आप? it became my identity in a way. ऊपर से मुझे थोड़ी टेंशन भी थी जब मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था क्योंकि आबदा जी ने ये गजल गाई हुई है नसीत और आबी जी ने लिखी थी तो जब मुझे रेफरेंस के तौर पे जब वकार अली द कंपोजर उन्होंने जब मुझे सुनाई तो मुझे लगा आई कैन डू इट क्योंकि एक तो साउंड ट्रैक बना रहे थे और दूसरा कि वो आबदा जी का मैंने नहीं सुना हुआ था ये गजल पहले लेकिन जब मैंने सुनी आबदा जी आई मीन कम ऑन तो मुझे आई ट्राइड माय बेस्ट लेकिन वो लोगों ने फिर कंपेयर किया बट आई स्टिल वुड से दैट आई tried my best. It won very good. लेकिन आबदा जी was still great. She was मैं great. चाहूँगा आबदा जी के लिए काम. आबदा जी जब गाती हैं तो मुझे लगता है कि मेरे सारे जिस्म का खून जो है वो Goosebumps. और जोश में आ गया. Yeah. अच्छा हमारा एक होता है क्वेश्चन आंसर सेशन. It's called rapid fire. So I think I heard. Yes, you heard. अच्छा उसके लिए वो हम वी कैन स्टार्ट दैट नाउ लेकिन उसके बाद मैंने आपसे एक गाना और सुनना है जो मेरी फरमाइश का होगा वो मैं आपसे ज़रूर सुनूंगा. अच्छा रैपिड फायर में पहला सवाल है कि आपकी शोहरत की जो बुनियाद है गाना वो कौन सा बना अखियां नू रहन दे या जल के गाने ने पंछी में आपकी परफॉर्मेंस जल की So I think जल का ओके लाइव परफॉर्मेंस या प्लेबैक सिंगिंग live performance. रेशमा या आबदा परवीन Both. बोथ बट एक होता ना एसोसिएशन होती है किसी के साथ आबदा जी के साथ. अच्छा जी अगर एक इंस्ट्रूमेंट कोई प्ले कर सकती तो व्हाट वुड यू रादर प्ले पियानो ड्रम्स और गिटार Drum. So you give that drum feet. Yeah. Okay, great. Who would you like to collaborate with? किसके साथ collaborate करके काम करना चाहेंगी राहत फ़तेह अली खान शफ़क़त अमान अली या strings? All of them are my favorite. तीनों फेवरेट हैं. तीनों लेकिन favorite किसके साथ आप चाहेंगी पहले collaborate करना? राहत फ़तेह राहत फ़तेह अली. Of course. He's great. राहत भी बड़े अच्छे हैं collaborate करने में वो he's very nice. I know him personally. He's very good. Yeah. Love marriage या arranged marriage? What would you prefer? You are coming up with some tricky questions.
I haven't even started yet. Love marriage, probably. Love marriage. So आप Yeah. चाहती हैं कि love marriage जो है, all the people who are listening, love marriage. Rate in terms of talent. Annie. Why are you just... Okay, 6? 6. Yeah. Any. I'm talking about vocals. हाँ, 6. 6, yeah. In a 1 to 100 में या 1 to 10 में? 10. अच्छा 10. 10. Of course 10. Let's just one. Misha Shafi. 9. 9 out of 9? 10, yeah. Why 9? Because she has a very nice voice texture. I like the उसका voice उनका texture जो she आवाज का has. जो फैब्रिक टेक्सचर है वो Oh, अच्छा yeah. है. Tone लेकिन जिसे कहते tone, हैं. हाँ. Tone. आरिफ लोहार साहब जो है उनको भी बहुत दाद है बिकॉज उन्होंने कोलैबोरेट किया, आरिफ ने बहुत काम किया, बट हमारे यहाँ यही होता है कि एक देसी गाना घी- when it took off. हाँ, हमारे यहाँ देसी घी जो है वो मोटा करता है और ऑलिव ऑयल जो है हम सब खाते हैं. तो जो देसी घी है हमारी कौम का वो राहत है, शफकत है. इस तरह के जो फनकार हैं, आरिफ लोहार वो भी हैं. अच्छा, उसके अलावा सनम मारवी. 10 out of 10. 10 out of 10. Zeben Hania. 10 out of 10. 10 out of 10. Zeben Hania. अच्छा, किसके साथ कोलैबोरेशन करने में ज्यादा मजा आया, बिलाल खान या जल? Bilal Khan and Jal both. But I think I had a lot of fun talking about work. I think Jal ke saath zyada maza aaya जल tha. के साथ ज्यादा Yeah, मजा आया. I had more space, you know. Because young लड़के हैं, बच्चे हैं. Yeah. Favorite band out of the following. सबसे favorite band कौन सा है आपका? All time. Vital Signs, Junoon, Strings. Junoon all the way. Junoon all the way. Describe your ideal man. Ooh, nothing. He should be sensible, good looking, decent, educated. I think it's like a perfect man, which we barely get to लेकिन find. म्यूजिक के साथ कोई ताल्लुक हो No, उसका? no, it doesn't. It doesn't have to be इधर कोई- that way. जरूरी नहीं. Yeah. चलो भैया हम सब तो गए. हमारा तो अच्छा जी, दोनों में से ज्यादा टैलेंट किसका है, अली जफर या आतिफ असलम? Who do you think is more talented? Overall, are we talking about all-rounders or I don't know what overall is actually. Ali Azmat, Ali Zafar की बात कर रहे हैं Ali ना? Zafar. अब Ali Zafar is a all-rounder, actor, director, I mean music composer, singer. I think लेकिन मेरे ख्याल में वो सिंगर ज्यादा बेहतर हैं. Ali लेकिन आप तो- अगर singing compare की जाए तो आतिफ असलम. आतिफ असलम. Yeah. Define in one word Nusrat Fateh Ali Khan. A fallen star from above on our earth. He was out of the world. He wasn't. इस दुनिया के नहीं थे वो. वो नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे. आबिदा परवीन. I think the best voice I have ever heard in इससे ज्यादा female. खूबसूरत आवाज आपने नहीं सुनी कभी नहीं सुनी. रेशमा जी. Pure talent. मैडम नूरजहां. Beautiful voice. Gorgeous voice. आलमगीर साहब. Again, very talented. A legend of our country. One of the legends of our country. Yeah. नाजिया हसन. Gorgeous. खूबसूरत. बहुत प्यारी थी. गाना भी बहुत अच्छा गाती थी. लिखती भी बहुत अच्छा थी और गाती भी बहुत अच्छा. और भाई भी बहुत अच्छा था उनका. I've never paid attention. हरीका खयानी. Again, true talent. She. True talent. I love the way she experiment. अच्छा. Define in one word रहमान मलिक. Rahman Malik. I don't even know who Rahman Malik is. अब मुझे बता दे वो है कौन? कोई छोड़े पड़े उनको मिट्टी जाना. जरदारी. आसिफ अली जरदारी. I can't say the word. कोई एक वर्ड. I can't. Define in one It's word. censored. सेंसर्ड हो Yeah. जाएगा. ठीक है जी. अच्छा जी, राजा परवेज अशरफ. वो कौन है? वो पूछ रही है कौन है. राजा परवेज अशरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं. चेंज हो गए? अभी. Oh my God. वो जिस तरह I'm not into politics. I know I got you you should now. be. वो जिस तरह ना गाड़ियाँ का नया मॉडल आता है
2012 کا ماڈل ہے راجہ پرویز اشرف, 2011 کا گیلانی صاحب تھے. اچھا جی, نواز شریف, one word, define in one word. Smart. Smart. That's smart. Imran Khan. He's perfect. Perfect matlab Overall. Yeah. نہیں وہ تو I really want him to be the prime minister. اچھا you or want, the آپ president. چاہتی yeah. ہیں کہ وہ پرائم منسٹر یا Yes. پریزیڈنٹ. تو یہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ تھوڑی مٹھائی No, شاہی I'm باتیں. just supporting. We need to change. Yeah. Okay. Fire Records. Never work with them. I never worked with You them. never work with them or you never will work with them. I never worked with them, so I have no idea. فائر ریکرز کے بارے میں ابھی آئیڈیا نہیں ہے. اچھا جی, یہ تو تھا ہمارا ریپڈ فائر, اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور میں کیوبی کا شکریہ ادا ابھی نہیں کروں گا بیکاز میں ایک گانا جو ہے وہ آپ سے ضرور سنوں گا پہلے, اور وہ ہے مائنی میں کنو آکھا. I have a lot of feelings with that song. Me too. Because میں تو اس کو بہت سنا ہے میں نے. جب میں نیو یارک میں تھا 5-6 سال وہاں رہا, تو میری مدر ادھر تھیں, میں ادھر تھا, تو اس دور میں نے وہ گانا بہت سنا ہے, اور بہت میموریز ہیں میری اس گانے کے ساتھ. پلیز اگر if you can do a small little stanza, I think it will be. I think I'll just do it without the music. ہاں. دکھا دی روٹی سولاں دا سالن دکھا دی روٹی سولاں دا سالن آہ دا بالن بالنی مائنی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں مائنی میں کنوں آکھاں کہے حسین فقیر نمانا کہے حسین فقیر نمانا. QB has a lot of memories with this song because انہوں نے یہ گانا اپنی مدر کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا, اور ان کی امی جو ہیں وہ ورجینیا میں ہیں, امریکہ میں ہیں. تو آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل ہو جاتا ہے گانا, بٹ وی کین سی یور لو, آئی کین سی ویئر یور اسپرٹ ڈرائیوز فرام, دیٹس ایموشنز. تو میرے خیال میں ایموشن جو ہوتا ہے وہ It's very important to everything. بہت ضروری ہے اس کا اثر ہونا. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ ہمارے ساتھ تھیں, بیکاز اٹ واز لولی ہیونگ یو آن دا شو. Pleasure was mine. Thank you so much. I'm a fan of yours too. No. And it was such an honor. I'm very happy that I got to be a part of this. Thank you for staying with us. We are back from the break. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے. آپ QB کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. Let's take a break. Thank you for staying with us. We are back from the break, اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ جیو اخبار کا. اور ہمارے ساتھ ہیں افتخار صاحب. تھینک یو سر, آپ ہمارے ساتھ ہیں آج. سر یہ ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. صبح صبح آپ کا میں موڈ خراب کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں سر, 2005 کا زلزلہ ہے, اور ابھی تک جو تعمیر نو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی. ٹینٹوں میں اسکول ہے بچوں کا, اور آج متاثرین کا جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. سر یہ کتنی افسوسناک بات ہے.
ابھی پھر بات کریں گے تو لوگوں کو برے لگے گی. جب یہ ثانیہ ہوا تو پورا پاکستان چل پڑا ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اچانک ایسی صورتحال ہوگی کہ ٹریفک چوک ہو گئی اور آپ یقین کریں کہ بالا کوٹ کے راستے اور مظفر آباد سے جانے والے علاقوں کے راستے بالکل چوک ہو گئے. سر ہم نے بہت کام کیا, ہم نے سب لوگ آئے, بڑے بڑے نام وہاں پہ بنے, بڑے بڑے ہیرو وہاں سے بن کے آئے. مجھے اس وقت بھی خدشہ تھا, میں بھی اپنی ٹیم کے ساتھ, جیو کی ٹیم کے ساتھ ہم وہاں پہ موجود تھے اور ہم اس کو کوریج کر رہے تھے, اور جیو کی ٹیم سارے علاقے سے کوریج کر رہی تھی, صرف میں نہیں, میرے تمام ساتھی. حامد میر بھی موجود تھا وہاں پہ علاقے کے اندر, ہم بھی موجود تھے, ہماری ٹیمیں بھی موجود تھیں, سب نے مل جل کے کام. لیکن سر یہ پھر ایک اس وقت بھی ایک احساس ہو رہا تھا کہ آج جس جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہیں یہ جذبہ ختم نہ ہو جائے, کیونکہ ہماری قوم تھوڑی سی ایموشنل ہے, تھوڑی سی نہیں, میرے خیال زیادہ ہی ایموشنل ہے. فوری طور پہ ہم رد عمل کرتے ہیں, ہو چلے مدد کرنے چلیں, سسٹین نہیں کر پا رہے, اس کو برقرار نہیں رکھ پا رہے, اس کا فالو اپ نہیں ہے. پاکستان کے المیہ بہت سے ہیں, وہاں پہ ایک المیہ ہے فالو اپ کا, فالو اپ نہیں. اب یہ جو واقعہ ہے کہ ریڈ زون ایک ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ بالا کوٹ کا جو یہ علاقہ ہے, اب آپ لوگ یہاں نہیں رہ سکتے, آپ کے لیے ہم ایک نیا شہر آباد کریں گے, آپ یہاں سے نئے شہر میں چلے جائیں. نیو بالا کوٹ سٹی پروجیکٹ کا اس کو نام دیا گیا. ابھی تک اس پروجیکٹ کو حتمی شیپ ان میں نہیں, کوئی لوگوں نے لوگ وہاں پہ مکمل طور پر جا کے آباد نہیں ہو سکتے, چل رہا ہے معاملہ. ریڈ زون کے اندر بھی لوگ رہ رہے ہیں, وہاں بھی دکانیں کام کر رہی ہیں, وہاں بھی اگر آپ جائیں تو بازار موجود ہیں, حالانکہ اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر رہی ہے, ریڈ زون آپ نہیں رہ سکتے. سر اتنی ایڈ جو آئی تھی, اتنا پیسہ, اتنا لوگوں نے جو پیسہ دیا, وہ کہاں گیا سر؟ یہ تو سوال ہے. دوسرا سوال ہے کہ اب کرنا کیا ہے, کیا 7 سال کے بعد جب ہم بیٹھے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں تو کس کی ذمہ داری ہے؟ وہاں کی قومی اسمبلی کے رکن, صوبائی اسمبلی کے رکن کی کسی حد تک ہے. کیا جو ایک اتھارٹی بنائی گئی ایرا جس کا نام دیا گیا, کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اور اگر ایرا کی ذمہ داری تھی تو کیا ایرا کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ہر 6 مہینے کے بعد یا ہر سال کے بعد عوام کو اپنی رپورٹ پیش کرتی, لوگوں کو رپورٹ پیش کرتی؟ اب دیکھیں, تعلیمی شعبہ میں 1221 اسکیمیں مکمل کرنی تھیں, 1221, 600 ہوئی ہیں. صحت کے شعبے میں 48 اسکیمیں تھیں جس میں سے بھی 25 مکمل ہوئی ہیں. آزاد کشمیر کے ضلع سے متاثر 5 اضلاع تھے, مظفر آباد, وادی نیلم, راولہ کوٹ اور اس کے ساتھ کا علاقہ, وہاں پہ بھی 60% کام مکمل ہو سکتا ہے, 40% ابھی بھی وہاں مکمل نہیں ہوا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام 2014 تک مکمل ہوگا. اب آپ نے بات کی زلزلے کے بعد $2.5 بلین کی مدد آئی تھی. $2.5 بلین. ایرا یہ کہتی ہے ہمیں براہ راست ملی نہیں, اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے 2011 میں 50,000 روپے کی درخواست کی تھی لیکن صرف ہمیں 8,000 روپے دیا گیا. میں آج اس پروگرام کے ذریعے جو بھی حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, صوبائی حکومت ہے, کون ہے ہم نہیں جانتے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. میں تو کم از کم اتنا پڑھا لکھا نہیں, کیونکہ میں پھنس جاتا ہوں جب اس چکروں میں مجھے ڈالا جاتا ہے کہ پہلے تم مرک کے پاس جاؤ, مرک کے بعد ایسے کے پاس جاؤ, ایسے کہتا نہیں, تم ایس ایچ او کے پاس جاؤ, ایس ایچ او کہتا ہے میرا کام نہیں ہے, تو میرے ڈی ایس پی کو, میرے ڈی ایس پی کہتے ہیں میرا کام نہیں ہے, ایس پی کے پاس جاؤ, ایس پی کہتا ہے اچھا میں مصروف ہوں, میں بہت بڑے کام کر رہا ہوں. یہ اسی طریقے سے لوگوں کو ادھر سے ادھر پھینک رہے, رائٹ لیفٹ پھینک رہے. 7 سال کے بعد اگر آپ ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کر سکے تو ہم سب کے لیے باعث شرم ہے. چلو اتنے ہی شرمندہ ہو جاؤ آج اپنے دفتروں میں افسران جو بیٹھے ہوئے ہو, جو بڑی بڑی گاڑیوں کو استعمال کر رہے ہو ان متاثرین کو بحال کرنے کی آڑ میں, جو تم ایکسٹرا پیسے کما رہے ہو ان متاثرین کو بحال کرنے کی آڑ میں, کو خدا سے ڈرو. یہ لوگ بھی ایک دن پتہ نہیں لگا اور صبح یہ نہیں تھے, تو تمہارا بھی نہیں پتہ لگتا. بڑی اچھی بات ہے. تو زندگی اور موت کا پتہ نہیں لگتا. لالچ اور طمع سے باہر آ جاؤ, کچھ چیزوں میں معاف کر دو. ہر چیز کو لالچ اور طمع کے ساتھ ہی نہ ہم طے کریں. یہ جو افسوسناک واقعہ ہے کہ 7ویں برسی آج منائی جائے گی, یہ افسوسناک واقعہ ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ بس اگر کچھ ہے ضمیر, یہ اچھا لفظ تم نے سنا, اگر تھوڑا ضمیر ہے تو اس کو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. 2007
बल्कि सॉरी 2005 में हुआ, 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई $2.5 बिलियन की एड भी आ चुकी है। एक वो कह रहा है हमारे पास नहीं पहुंची, हमने 8 अरब मांगे थे, 4 अरब मिला, हमने 4 अरब मिला, इतना ही 50 अरब मांगे थे, 8 अरब मिला। फिर वो इशू, ये पैसे की खेल नहीं है, देखो कमिटमेंट की बात है। हाँ, दिल नहीं है सर, कमिटमेंट नहीं कर रहे वो। ये कमिटमेंट करनी जरूरी है और अपने आप से करनी जरूरी है, इस मुल्क के लिए करनी जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।